محترم، آج میں آپ کے سامنے یہ مسئلہ واضح کرنا چاہتا ہوں۔ ایک شخص کی ویڈیو ملی جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طعن و تشنیع کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہے غلط قسم کے حکمران، نعوذ باللہ اس طرح کے الفاظ بول رہا ہے۔ تو اور پھر اس نے کہا کہ انہوں نے تکبیرات ختم کر دیں۔ بہرحال آپ ان کی ویڈیو سنیں۔ مولا علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد حالات بہت زیادہ بگڑ گئے، بہت زیادہ بگڑ گئے۔ معاویہ بن ابی سفیان جیسے سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ میرے بچوں، آپ لوگ یہ جو آج نماز پڑھ رہے ہیں اللہ اکبر یہ جو کہتے ہیں نا، یہ احسان ہے اہل بیت کا، کیونکہ معاویہ نماز کے اندر سے اللہ اکبر ہٹانے کی کوشش کرا۔ حکومت پہ آنے کے بعد، اور میں آپ کو کوئی ایسے ویسے باتوں سے نہیں بتا رہا ہوں، میرے پاس کتب حدیث، سجدے میں جاتے ہوئے اللہ اکبر نہیں کہتا۔ سلام پھیرنے کے بعد صحابہ پکارنے لگے۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف حکمران نہیں بلکہ مومنوں کے خالو ہیں، اور اس کے علاوہ صحابی رسول ہیں، کاتب وحی ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی فضیلت اور شان کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانات موجود ہیں کہ سنن ترمذی کی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق دعا فرمائی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ۔ یہ گویا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے دعا کرنا ہے۔ اور اسی طرح اور روایت میں آتا ہے جو کہ مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی، اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب، یعنی اس طرح کی روایات جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے یہ مسئلہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی جو حضرات اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ان سے بچیں، طعن و تشنیع کرنے سے بچیں۔ بھائی صحابی رسول ہیں، اپنی زبان کا استعمال درست کریں، اپنی زبان کو لگام ڈالیں، صحابہ کرام کے بارے میں طعن و تشنیع کرنے سے بچیں۔ صحابہ کرام کے بارے میں طعن و تشنیع کرنے کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی اس کی وعید کے متعلق کہ صحابہ کرام کو برا نہ کہو، سب نہ کرو، اگر کوئی شخص تم میں سے احد پہاڑ کے برابر بھی سونا صدقہ کر دے تو صحابہ کرام کی آدھ مد کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے جو صحابہ کرام سے محبت کرتا ہے تو وہ گویا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو صحابہ کرام سے محبت کرتا ہے تو وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے، جو ان کو اعزاز دیتا ہے گویا کہ وہ مجھے اعزاز دیتا ہے۔ یعنی مفہوم کے اعتبار سے اس طرح کی روایات موجود ہیں۔ خدارا ذرا سوچو، ذرا ہوش کے ناخن لو، صحابہ کرام کے بارے میں طعن و تشنیع کرنے سے بچو۔ باقی آپ کی بات کہ انہوں نے تکبیر جو ہے ختم کروا دی، اس پر ہمارے پاس دلائل موجود ہیں، تو بہرحال اس کا جواب میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے اس طرح کی روایات آپ کو صحیح سند کے ساتھ نہیں ملے گی، ایک بات۔ دوسری بات، اگر ملے صحیح تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجتہد تھے، اور تکبیر وہ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ انہوں نے تکبیر کو ایسا پڑھا ہوگا تو آپ نے یہ سمجھ لیا ہوگا کسی نے کہ تکبیر کو ختم کر دیا ہے۔ بہرحال اس سے ختم ہونا سمجھا نہیں جاتا۔ تیسری بات یہ ہے کہ انہوں نے اگر نہ پڑھی ہوگی، ایسا پڑھی ہوگی یا نہ پڑھی ہوگی اس وجہ سے کہ اس کا پڑھنا فرض یا واجب نہیں ہے۔ تو چوتھی بات، وہ مجتہد ہیں، اگر اپنے اجتہاد کے طور پر کوئی ایسا حکم صادر بھی کریں تو مجتہد کے بارے میں آپ نے نہیں پڑھا۔ اگر صحابی ہو مجتہد، اگر ایسا مسئلہ بیان کرے کہ جو درست نہ ہو پھر بھی اسے ثواب ملتا ہے۔ تو جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجتہد ہیں تو آپ کو اس بارے میں طعن و تشنیع نہیں کرنی چاہیے، اس سے بچنا چاہیے، اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اپنی زبان کو گویا کہ اپنی زبان کی حفاظت کریں، اپنی زبان کو تالا لگائیں، اپنی زبان کی حفاظت کریں، صحابہ کرام کے بارے میں طعن و تشنیع کرنے سے بچیں۔ مرنا نہیں ہے آپ نے،
آپ زبان صحابہ کرام کے بارے میں غلط باتیں کرتے ہو، صحابہ کرام کے بارے میں طعن و تشریح کرتے ہو، جن کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں فرمائیں، آپ ان کے بارے میں طعن و تشریح کریں۔ آخر میں حکومت سے وقت سے یہ مطالبہ بھی کرتا ہوں کہ ان طرح کے لوگ جو صحابہ کرام کے بارے میں طعن و تشریح کرتے ہیں تو ان کی زبان کو لگام ڈالو، ان کی زبانوں کو تالا لگاؤ، ان کو روکو جو صحابہ کرام کے بارے میں طعن و تشریح کرتے ہیں۔ آپ صاحب اقتدار ہیں تو گویا کہ ان کو روکنے کی مکمل کوشش کریں۔ صحابہ کرام گویا کہ وہ ہیں، وہ ہستیاں ہیں کہ کوئی شخص جتنی بھی نیکیاں کر لے صحابہ کرام کے برابر نہیں ہو سکتا، کہ جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور ان سے صحبت حاصل کی تو ان کو طعن و تشریح کر رہے ہو، اور جو لوگ صحابہ کرام کے بارے میں طعن و تشریح کرتے ہیں ان کی باتیں نہ سنو، ان سے مکمل طور پر ان سے الگ ہو جاؤ۔ ان سے ان کوئی بات کرنا چاہیں تو کہو بس ختم، صحابہ کرام کے بارے میں باتیں کرتے ہو ادھر سے چلے جاؤ، ہم آپ کے پاس بیٹھتے بھی نہیں ہیں، ہم آپ کے پاس گفتگو بھی نہیں کرتے، ہم آپ کے ساتھ دوستی بھی نہیں رکھتے۔ گویا کہ آپ یک لخت ان سے مکمل طور پر جدا ہو جائیں اور الگ ہو جائیں۔